نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا یہ پروگرام آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں پچھلے چند ہی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی اس کے 5 ایپیسوڈ ہوئے ہیں اور آج آپ کے سامنے اس کا 6واں ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے زندگی کی حقیقت اور اہمیت کو اجاگر کرنا، صحت مندی کی حقیقت اور اہمیت کو اجاگر کرنا، اور نمبر 3 وقت کی حقیقت اور اہمیت کو اجاگر کرنا، نمبر 4 کائنات میں بکھری ہوئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سرگرمیوں کی طرف آپ کو متوجہ کر کے کسی کام کو کرنا آپ کے لیے آسان بنانا، اور نمبر 5 آپ کی خوابیدہ صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مہمیز دینا، اور نمبر 6 انسانوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں میں موجود خوف، تردد، ہچکچاہٹ، تذبذب، سستی، کاہلی، عدم توجہی اور بے دھیانی کے جراثیم کا کلا کما کرنا، اور نمبر 7 آپ میں، ہم سب میں سرعت، تیزی، کام کی لگن، شوق، جذبہ، امنگ، تڑپ، ولولہ، حوصلہ، اولو العزمی اور مستقل مزاجی کے اوصاف پیدا کرنا۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سمجھدار، ذی خرد، ذی عقل اور باہوش لوگ وہ ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ موقع کے 4 ارکان ہیں، موقع کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 زندگی، نمبر 2 صحت مندی یا تندرستی، اور نمبر 3 وقت، اور نمبر 4 موجود سرگرمی۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ حضرات کے سامنے وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت اجاگر کرنے کی کوشش کی، تاہم وقت ایسا اس قدر قیمتی، پریشیس اور کیمیا چیز ہے کہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے کہ وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت کو میں اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کچھ اور اجاگر کروں۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم موضوع ہے وقت، کائنات کی سب سے قیمتی شے، کائنات کی سب سے اہم ترین شے، جو مانگنے سے نہیں ملتی۔ عزیز دوستو، مانگنے سے نہیں ملتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اور اجاگر کروں۔ میں نے آپ کو وقت کے بچپن، وقت کے لڑکپن اور بڑھاپے کے حوالہ سے مثالیں سمجھائیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ وقت جوان کب ہوتا ہے۔ شاید اس پر چند اور ایپیسوڈز ہو جائیں، لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور نہ مایوس ہونے دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وقت اس وقت بھرپور جوان تھا اور اس نے عزم و ہمت، جرأت و بے باکی، استقلال، رحم و کرم، عفو و درگزر، شفقت و محبت، مہر و وفا، جود و سخا اور فقر و استغنا کے جھرمٹ میں ایک شخص کو دیکھا۔ یہ شخص حجاز کے ریگزاروں سے اٹھ کر پہاڑ کی چوٹی پر آیا اور پکار کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے اہل عرب، آؤ میری بات سنو کہ ہمارا اور ہمارے اونٹوں کا مسکن یہ لک و دک صحرا، یہی ساری دنیا نہیں ہے۔ دنیا بہت وسیع ہے، دنیا بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، بہت کھلی ہے دنیا۔ ہم تو اس وسیع دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ آؤ عجم کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ہم سب ایک نقطہ پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ نقطہ ہے خدا کی توحید، خدا سے پیار، خدا سے محبت، خدا سے عشق۔ اور عشق کیا ہے؟ حصول مقصد کی لگن،
حصول مقصد کی انتہائی لگن، حصول مقصد کا انتہائی جذبہ اور حصول مقصد کا انتہائی شوق۔ اور دیکھو مجھے چاروں اطراف سے خوشبو آ رہی ہے، اسی توحید کی، اسی عشق کی، چاروں طرف دنیا کی مختلف اقوام، قبیلے، برادریاں، لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ اے شتربانو، حجاز کے چٹیل پہاڑوں کی گود سے اٹھو، عکاظ اور طائف کے پر رونق بازاروں سے اٹھو، عکاظ اور طائف کے پر رونق بازاروں سے اٹھو، اٹھو یمن اور بحرین کی وادیوں سے، مدینہ کے نخلستانوں سے، اور اپنے گھوڑوں کی باغیں ڈیلی چھوڑ دو۔ مجھے تمہارے سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں سے، ٹاپوں کی آواز سے تاجکستان، قازقستان، کرغیزستان، ترکمانستان، آرمینیا اور آذربائیجان کے مرغزاروں میں، روم، لبنان اور اسپین کے مرمری ایوانوں میں، ایران، ترکی اور قبرص کے شاہی درباروں میں، چیچنیا، ہمالیہ اور کوکاف کے برف پوش اور سر بفلک کوہساروں میں، ہند، چین اور بابل کے صنم خانوں میں، ہند، چین اور بابل کے صنم خانوں میں، شام، لبنان اور فلسطین کے شبستانوں میں، اور مصر کے اہراموں اور ابو الہولوں کے مدفنوں میں سنائی دے رہی۔ تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مجھے ان تمام مقامات پر سنائی دے رہی۔ اور سنو اہل عرب، اہل حجاز، حجاز کے شتربانوں، سنو، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تم میں سے ہوں، تمہارا بھائی ہوں، اور میں ہوں محمد، خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب وقت اپنی باہیں سمیٹ کر ان کے سامنے جھک گیا اور اس کا تیز رفتار گھوڑا ان کے سامنے رک گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عزم صمیم، جذبہ اور عشق کے اس آواز پر، عزم صمیم، جذبہ اور عشق کی اس آواز پر لبیک کہنے والے اٹھے، اور جن کے سینے ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے، پوری دنیا جن کی نگاہوں میں جچتی نہ تھی، وہ جن کے پاؤں کی ایک ضرب سے دریا اور صحرا، دو نیم اور پہاڑ جن کی ہیبت سے سمٹ کر رائی کے دانوں کی مانند کھڑے ہوتے تھے، کہکشاؤں کی وسعتیں جن کی منزل اور ستارے جن کی گرد راہ تھی، اور وقت ان کا نوکر، ان کا محتاج اور ان کا غلام تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔